العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اجمعین، اما بعد، فقد قال الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی باب ما جاء ان المجالس بالامانہ۔ بیان اس بات کا کہ مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں، یعنی مجلس کی چیزیں، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ ان امور المجالس مربوطۃ بالامانہ، یہ پوری عبارت کا حاصل ہوا کہ مجلس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اصحاب مجلس کے درمیان وہ ساری چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ کوئی خاص عمل ہوا یا کوئی خاص بات ہوئی تو ساری چیزیں امانت۔ اب امانت کا جو حکم ہے وہ مجلس کی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے منشا کے سوا، اس کے منشا کے خلاف اس میں کوئی تصرف نہ کیا جائے۔ اب صاحب مجلس اگر یہ چاہتا ہے میری بات کہیں نہ پہنچے تو نہ پہنچانا یہ امانت کا لحاظ کرنا، یا اس مجلس میں کوئی عمل ہوا اور صاحب مجلس یہ نہیں چاہتا کہ اس عمل کو کہیں بیان کیا جائے، کہیں بتایا جاوے، تو اسے مجلس تک محفوظ رکھنا، کہیں نہ کہنا نہ بتانا، یہ امانت ہے۔ امانت کا مفہوم بہت عام ہے، جس کا ایک بنیادی معنی ہے شے کو اس کا حق دینا، یہ امانت ہے۔ کسی بھی شے کو اس کا حق دینا، مثلا گھر پہ جانور پالا ہوا ہے اس کا حق دینا، روٹی روزی کرنا، یہ بھی ایک حق امانت۔ کسی نے آپ کے ہاں کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھ دی تو حفاظت اس کا حق ہے، حفاظت کرنا یہ امانت ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، آنکھ کی، کان کی، عقل کی، دل دماغ کی، ان صلاحیتوں کو محفوظ رکھنا، برباد ہونے سے بچانا۔ آنکھ ہے تو سرما لگاؤ ورنہ برباد ہو جائے گی، پیٹ ہے تو کھاؤ ورنہ دبلے ہو جاؤ گے، بیمار ہو تو علاج کرو ورنہ صحت خراب ہو جائے گی۔ اب یہ سب کچھ کرنا یہ ادائے امانت۔ امانت کا تعلق اپنی ذاتیات سے بھی ہے، صرف باہر کی چیزوں اور باہر کے لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے کچھ علم دیا ہے، 15 سال سے جامعہ میں آپ الف با تا سا سے بخاری شریف تک پہنچے ہیں، تو جو پڑھا ہے، پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، انہی کو ادا کرنا یہ امانت ادا کرنا۔ یہاں جو روایت میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹا یہ دونوں صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ. ایک بہت دقیق اور بہت اہم سبق اس میں دیا. جب کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرے تنہائی میں، لیکن بات کرتے ہوئے ادھر ادھر وہ دیکھ رہا، تو ادھر ادھر دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے، قرینہ ہے، دلالت ہے کہ وہ نہ ادھر کسی کو سننے دینا چاہتا نہ ادھر کسی کو سننے دینا چاہتا. وہ بات کو امانت رکھوانا چاہتا، جبھی ادھر ادھر دیکھ کر بات کر رہا. تو اب اس بات کا حق یہ ہو گیا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں جاوے. التفت فہی امانہ، ادھر ادھر وہ مڑ کر کے دیکھنے لگا، پھر بات کی، بات کرتے ہوئے مڑ کر دیکھ رہا ہے تو اس کی یہ بات امانت ہو گئی. یہاں سے تنقیح علت کے طور پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ مجلس کی ہر بات امانت نہیں ہے. بعض وہ باتیں جس کے عام کرنے میں، کہنے میں کوئی نقصان عاجلاً یا آجلاً نہیں ہے، ابھی یا کبھی، آج یا کل، کبھی بھی اس کا کوئی نقصان نہیں. تو اگر مجلس کی ایسی بات اوپن کر دی جائے، کہیں کہہ دی جاوے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ بات جس بات کے متعلق کسی بھی لائن کا قرینہ موجود ہے، کسی بھی انداز کا قرینہ موجود ہے کہ اس بات کا جس سے تعلق ہے وہ آدمی اس کے اوپن ہونے کو پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات آؤٹ ہو، تو ایسی بات کو محفوظ رکھنا یہ امانت، یا یہ کہ اس بات کے اوپن کرنے سے نقصان کا، کسی بھی نوعیت کے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کو بھی نہیں اوپن کرنا چاہیے، وہ امانت ہے. اب صاحب مجلس کی طرف سے جو چیزیں قرینہ ہو سکتی ہیں یا جو چیزیں دلیل بن سکتی ہیں وہ چند شکلیں، یا تو وہ صاف کہہ دے میری یہ بات کسی سے کہنا نہیں، یا اشارے میں کوئی بات ایسی کہہ دے. ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ تعبیر اشارے کی ہے کہ خاص ہے تو خاص ہی رکھنا. جی تم کو اپنا سمجھ کر کے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اشارہ ہو گیا کہ اپنے ہی تک رکھنا، ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا. تو یا تو صراحتاً منع کر دے، یا اشارتاً منع کر دے، یا دلالتاً منع کر دے، کسی اور طرح سے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اپنی باتوں کو اوپن ہونے کو پسند نہیں کرتا، کھلنے کو پسند نہیں کرتا. مزاج ہوتا ہے ہر ایک کا، وہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی بات دوسرے سنے یا کم از کم میری گلی والے سنے. تو کسی بھی نوعیت کا قرینہ ہو، اشارے کا ہو، دلالت کا ہو، صراحت کا ہو، سمجھا، یا کوئی جملہ صریحہ ہو جو بتا رہا ہو کہ وہ مخفی رکھنا چاہتا ہے، تو آپ کو اسے کھولنے کی اور بیان کرنے کی اجازت نہیں. اس طرح بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ اس دوسرے مخاطب سے کہیں کہ یہ بات اپنے تک رکھنا، ورنہ اس طرح سے تو پوری بستی میں بات پھیل جائے گی. آپ ان سے کہیں گے، ان کے پیٹ میں کلبلی مچے گی، وہ آپ سے کہیں گے. خصوصاً مستورات میں تو کبھی بھی یہ پیٹ کی یہ بات محفوظ نہیں رہ سکتی. مستورات کو تو بلا وجہ آپ نے بدنام کر دیا. مردوں کا حال بھی کچھ اس مسئلے میں کچھ پیچھے نہیں ہے. ان کو بھی اپنی مجلسوں میں کوئی بات چاہیے،
اور کسی کی کچھ کہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ بہرحال مجلس کی باتیں امانت ہیں، اس لیے ہر بات ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی چیز آج باعث فتنہ نہیں بنتی، کل کو ہو کر کے اس میں کوئی فتنے کا کوئی سبب وجود میں آ سکتا ہے۔ باب ما جاء فی السخاء، سخاوت کا بیان۔ یہاں دو باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، ایک سخاوت کا اور ایک بخل کا۔ اور ظاہر سی بات ہے الاشیاء تعرف باسدادها، ایک کا علم ہو جائے گا تو دوسرا خود بخود واضح ہو جائے گا۔ تو سخاوت اور بخل کس کو کہتے یہ سمجھیں۔ سخاوت کی تعریف میں کئی باتیں لوگوں نے کہی۔ بعض لوگوں نے کہا سخاوت نام ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کو دینا۔ نمبر 2، بعضوں نے کہا کہ سخاوت اس داد و دہش کو کہتے ہیں کہ جب لینے والا آوے تو اس کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوشی کا احساس ہو۔ تقریباً ایک ہی بات ہے یہ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یعنی لینے آنے والے کو دیکھ کر طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو۔ نمبر 3، دینے کے بعد اس کو خوشی ہو، دینا اس کو اچھا لگے، جیسے لینا اچھا لگتا ہے ایسی دینا بھی اس کو اچھا لگے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ تعریف اشیاء کی ہمیشہ ہر کوئی ماہیت کے ساتھ نہیں کرتا، متعلقات کے ساتھ کرتا۔ یہ تینوں میں سے کوئی بھی اصل تعریف نہیں ہے سخاوت کی، اس کے متعلقات ہے، اس لیے یہ سخاوت کا تعارف ہے، سخاوت کی تعریف نہیں ہے۔ بار بار فرق بتا رہا ہوں۔ جب اصل شے گرفت میں نہیں آتی، اصل تعریف نہیں بنتی، تو تعارف سے کام لے لیا جاتا ہے۔ کہتے وہ جو بہت موٹا سا تھا کنارے بیٹھا تھا، یہ تعریف ہے تیری؟ نہیں، تیری تعریف یہ ہے، وہ ہے جو آدھار کارڈ پہ ہے۔ موٹا ہونا تیری تعریف، تیری ماہیت، تیری حقیقت نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کل تو پتلا ہو جائے یا اس کا ڈبل ہو جائے، یا اس کا ڈبل ہو جائے، اللہ بچا کے رکھے۔ جی اب جو تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد کسی کی مدد کرنا یہ سخاوت، اور اپنی ضرورت پوری پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد مال جو بچے اس سے کسی کی مدد کرنا یہ کیا ہے؟ سخاوت۔ یہ بات ہوگی۔ اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی کسی کو نہ دینا، کسی کی مدد نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ اپنا پیٹ بھر گیا پھر بھی مانگنے والا آیا لیکن آپ نے نہیں دیا، یہ بخل ہے۔ یہیں سے بات سمجھ میں آئی کہ اپنی ضرورت کے لیے پیسہ رکھا ہے اس لیے کسی کو نہیں دیا تو یہ بخل نہیں ہوا، یہ اپنی حاجت ہے۔ ایسا ہلائیے جی، یہ اپنی کیا ہے؟ حاجت ہے۔ اس میں ایک اور درجہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے دوسرے کو دینا، یا اپنی ضرورت قربان کر کے، مشقت جھیل کر کے دوسرے کو دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرق یہ تعریف لگ رہی کی تعریف ہے، وہ سب کیا تھا؟ تعارف تھا۔ جی ورنہ تعارف میں یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کسی کو دے کر کے احسان نہ جتانا یہ سخاوت ہے، مگر یہ بھی سب تعارف کی بات ہے۔ تعریف یہی ہے جو ایک بتائی گئی۔ البتہ اپنی ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ فقہائے کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ضرورت کے درجات متعین کر دیے۔
اب جس درجے کی ضرورت ہے، سمجھا، اس درجے کے اعتبار سے آپ کا عمل جیسا جیسا ہوتا جائے گا اسی درجے کی آپ میں سخاوت مانی جائے گی۔ مثلا آپ نے اپنی واجب ضرورت پوری کی اور ایک ضرورت مستحسنہ تھی، واجب نہیں تھی، ایک زائد ضرورت تھی لیکن وہ بھی ضرورت تھی آپ کی، اس کو بھی پورا کیا پھر دیا، تو آپ اب سخی تو ہیں لیکن دوسرے نمبر کے سخی، اور ضرورت واجبہ پورا کرنے کے بعد ضرورت مستحسنہ کو پیچھے کر دیا اور کسی کو دے دیا تو پہلے نمبر کے سخی، اس میں درجات بنتے جائیں گے۔ بھئی یہ روم آپ نے بنوا لیا، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، کلر باقی ہے، اس میں آرائش زیبائش باقی ہے، یہ آپ کی ضروریات مستحسنہ ہے، سمجھا۔ اس کے لیے اگر آپ رک جاتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے کسی کو تو شاید آپ کا کسی درجے میں بخیلوں میں شمار ہوگا، لیکن یہ بھی ایک ضرورت ہے کسی درجے میں، اس لیے اگر آپ یہ سب کرنے کے بعد دیتے ہیں تو کہا جائے گا سخی تو ہیں لیکن دوسرے نمبر کے سخی۔ بہ قال حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ الحسانی البصری قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکۃ ان اسماء بنت ابی بکر قالت قلت یا رسول اللہ، اسماء بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بہن ہو گئی، اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر کی یہ بھی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ بھی ابو بکر کی بیٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہو گئی۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ لیس فی شیء مما ادخل علی الا ما ادخل علی الزبیر افاعطی، کہتی ہیں کہ میرے پاس اپنا ذاتی کوئی پیسہ نہیں بجز اس پیسے کے جو میرے شوہر زبیر ان کے شوہر ہیں، زبیر ابن عوام، سوائے اس پیسے کے جو زبیر میرے پاس لا کے رکھتے ہیں، یعنی میرے شوہر کا پیسہ گھر میں ہوتا، میرا کوئی پیسہ نہیں ہے، تو افاعطی اس میں سے میں فقیروں کو کسی کو دینا چاہوں تو دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم دے سکتی ہو، لا تو کی فیو کا علیک، اور دیکھو گن گن کے مت دینا اور باندھ باندھ کر مت رکھنا ورنہ تمہارے سلسلے میں بھی بندش کر دی جائے گی، لا تو کی باندھ باندھ کے مت رکھنا، وَإِلَّا فیو کا علیک، ورنہ تمہارے متعلق بھی بندش لگا دی جائے گی، باندھ کے رکھو گی تو اوپر کی نوازش اور عطا بھی باندھ دی جائے گی، تم بندھن تھیلے کا کھلا رکھو گی تو اللہ کی نوازش کا تھیلا بھی کھلا ہوا رہے گا۔ کہیں یوں ہے لا تحصی فیحصی علیک، گن گن کے مت دینا ورنہ تو تم کو بھی گن گن کے دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گننا منع ہے، دینا ہے تو گن کے دے سکتے ہو کہ ہم نے مسجد میں 1000 دیا کہ 100 سینکڑا دیا، یہ مطلب ہے کہ جیسے گنا جاتا ہے ذخیرہ کرنے کے لیے بخیلی کے جذبے سے، تو دیتے وقت میں بخیلی کا جذبہ مت دکھانا بلکہ جذبہ سخاوت کا ہو، تم جس قدر سخاوت سے دو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آپ گن گن کے مت رکھنا ورنہ تو تمہارے ساتھ بھی گن گن کر دیے جانے کا معاملہ کیا جائے گا۔ وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح وروا بعضهم هذا الحدیث۔ اب ایک مسئلہ اس کے ضمن میں وہ یہ اٹھا، آپ کو سوال ہوا ہوگا کہ حضرت زبیر کا مال تھا، شوہر کا مال، اور یہ کہہ رہی کہ میں اس میں سے دے سکتی ہوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے سکتی ہو۔ اب ایک سوال ہوا کیا شوہر کے مال سے بیوی خرچ کر سکتی ہے؟ جواب، شوہر کے مال کا مالک تو شوہر ہے، بیوی بہرحال شوہر نہیں ہے، شوہر کی غیر ہے، سمجھا؟ تو خرچ کرنے والی
وہ اور ہے اور مال کسی اور کا ہے، اس لیے جس کا مال ہے اس کی اجازت ضروری ہے۔ البتہ اجازت کبھی صراحتاً ہوتی، کبھی دلالتاً ہوتی، کبھی عادتاً ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں اور پہلے بھی یہی تھا کہ عادتاً اور دلالتاً یہ بات تھی کہ بھائی میں نے رہوں تو جو ضرورت ہے تم اس سے پوری کر لینا، کسی کو لینے دینے کا، کسی کو کھلانے پلانے کا۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی مہمان آ گیا تو عورت جو ہے شوہر کو فون کرے اور وہ سبق پڑھا رہے ہوں کہ میں اس میں ایک خاتون آئی ہے اس کو چائے پلاؤں کہ نہ پلاؤں۔ ارے بھائی وہ اجازت ہے، اس کو چائے پلاؤ، دلالتاً عادتاً عرفاً اجازت ہے۔ تو یہ جتنی شکلیں ہیں اجازت کی، اس میں سے کسی بھی انداز سے کیا ہونی چاہیے؟ اجازت ہونی چاہیے۔ اور وہاں اس کا رواج تھا، اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے تعلق سے جو نام کہہ دیا کہ جی اس کے مال سے آپ خرچ کر سکتی ہو، تو آپ کو خوب معلوم تھا کہ زبیر ابن عوام میرا بہت عظیم القدر صحابی ہے، انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے، یہ دل والے ہیں، پیسے والے ہیں تو دل والے بھی ہیں، یہ ان کو یہ چیز بری نہیں لگے گی، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ خرچ کر سکتے۔ البتہ جب عرف پر اور عادت پر اور دلالت پر یہ بات ہے تو عرف میں اور عادت میں یہ چیز بھی ہے کہ معمولی خرچوں کو تو مرد وہ صحیح سمجھتا ہے کہ جو کیا وہ اس نے اچھا کیا، کرنا چاہیے، لیکن بہت لمبا کوئی خرچ ہے، مثلا ہزاروں اور لاکھوں دے دینا ہے تو اٹھا کر کے نہ دے دے۔ جس قدر خرچ کرنے کا عرف ہو کہ عورت کر سکتی ہے شوہر کو اطلاع کیے بغیر، اسی قدر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب ہزاروں کسی کو اٹھا کے دے دینا ہو تو اس کی اجازت تو نہیں ہوگی۔ ہاں 25-50 کی مسجد والے آ گئے، مدرسے والے آ گئے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے وہ عورت دے سکتی ہے۔ جی اس کے بعد اب روایت میں ایک اور بات آئی، دیکھیے وفي الباب عن عائشة وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر وروى غير واحد هذا عن ايوب ولم يذكر فيه عن عباد بن عبد الله الزبير۔ یہ تو سند کے سلسلے میں یہ بات بتا دی، باقی آگے یہ بتایا ایک روایت میں ابو ہریرہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم سے دور ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے بعید ہے، جنت سے بعید ہے، لوگوں سے بعید ہے، جہنم سے قریب ہے۔ بھائی صحیح بات ہے کہ جو آدمی سخی ہوگا اس کو ہر اچھا انسان قریب رکھے گا، تو اللہ بھی قریب رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب رکھیں گے، اور ان دونوں کی خوشیوں کی جگہ اصل جنت ہے، جنت سے بھی قریب ہوگا، لوگ بھی اس کو قریب رکھیں گے، سخاوت کرے گا تو لوگ قریب رکھیں گے، اور جہنم سے دور ہوگا، اس لیے کہ اس نے جنت والے کام کیے۔ اور اگر کوئی بخیل ہے تو اس کے برعکس ہے، وہ اللہ سے دور، نبی سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، سب کی نگاہ میں مبغوض، ہاں جہنم کا پیارا ہوگا، جہنم کا قریب ہوگا، یہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ بہرحال تو یہ بتایا کہ ایک چیز اور اس میں والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، وہ جاہل جو سخی ہو اللہ کی نگاہ میں اس عابد سے اچھا ہے جو بخیل ہے، عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی چائے نہیں پلاتا کسی کو، 2 روپیہ دیتا نہیں کسی کو۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو جاہل تو ہے یعنی کم علم ہے، ضروریات دین جانتا ہے، عبادت بھی کم ہے نوافل اس کی، لیکن ضروریات دین اور ضروریات اعمال کے بعد سخاوت میں آگے، تو کہا یہ آدمی اس دوسرے کثیر العبادت بخیل سے اچھا ہے، کہ وہ عبادت تو زیادہ کرتا ہے لیکن طبیعت کا بخیل۔ بہرحال آدمی کو تمام پہلوؤں پہ غور کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.